بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت والے دن عذاب سے محفوظ کون رہے گا؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں۔ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور اس سورہ مبارکہ کی جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 89۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، پچھلی آیات مبارکات کا ہی تسلسل ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، الہ العالمین جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہیں آئے گی۔ فرمایا الا، مگر من، جو شخص، اتی اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بقلب، ایسے دل کے ساتھ، سلیم، جو کہ بے عیب ہے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ما سوائے اس شخص کے جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر حاضر ہوا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیم سے مراد ہے سالم من الدنس والشرک، ایسا دل جو نجاست اور شرک سے پاک ہو۔ اور امام محمد بن سیرین، جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، 110 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا تھا، ان کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، القلب السلیم ان یعلم ان اللہ حق، کہ قلب سلیم یہ ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اٹھائے گا جو قبر میں دفن ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس سے مراد وہ زندہ دل جو اللہ کی توحید کی گواہی دے۔ امام مجاہد بن جبر، امام حسن بصری وغیرہ فرماتے ہیں کہ سلیم سے مراد، قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے بچا ہوا ہو۔ امام سعید بن مسیب، جو کہ 106 ہجری میں فوت ہونے والے مدینہ کے 7 بڑے فقہاء میں سے ایک فقیہ ہیں، فرماتے ہیں القلب السلیم هو القلب الصحیح وهو قلب المؤمن، یہ مومن کا دل ہوتا ہے جو بالکل صحیح ہوتا ہے، کیونکہ کافر اور منافق کا دل بیمار ہوتا ہے۔ اور امام ابو عثمان نشاپوری کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، هو القلب الخالی من البدعۃ المطمئن الی السنۃ، ایسا دل جو کہ بدعت سے خالی ہو اور سنت پر مطمئن ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے بہت کچھ بیان فرمایا ہے، لیکن معمول کے مطابق ہم اختصار کے ساتھ ہی کچھ باتوں کا جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، جن میں امام ابن جریر اور امام قرطبی، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، اور اسی طریقے سے امام ابن رجب، ان کی کتابیں میرے سامنے ہیں، تفسیر ابن جریر، تفسیر قرطبی، مجموع الفتاوی، الجواب الکافی، اور پھر کلمۃ الاخلاص۔
اسی طریقے سے ماضی قریب کی ایک عظیم ترین علمی شخصیت شیخ عبد الرحمن السعدی، ان سب نے یہ فرمایا ہے کہ قلب سلیم جس میں کسی ایسی چیز کی محبت نہ ہو جسے اللہ ناپسند فرماتے ہیں، اور وہ دل شرک سے بچا ہو، چاہے وہ جلی ہو یا خفی، نفسانی خواہشات سے بچا ہو، بدعات سے بچا ہو، نافرمانی اور گناہوں کے کاموں سے بچا ہو، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ظاہری ہو یا باطنی، جیسے ریاکاری ہے، اور پھر خود پسندی ہے، خیانت ہے، اور ملاوٹ ہے، پھر حسد ہے، دیگر تمام کے تمام امور اس میں آ جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس حوالے سے مفسرین کرام، خاص طور پر تفسیر الروح والریحان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کا کسی بھی انسان پر خاص فضل و کرم ہے، اور انہوں نے ہی کشف الاسرار کے حوالے سے لکھا ہے الا بنفس سلیمۃ من الکفر والمعاصی۔ تو اس چیز کی اضافت دل کی طرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جسم کے تمام اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان فی جسد ابن آدم لمضغہ، آدم کے بیٹے کے جسم ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح سائر الجسد، جب وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا، اور وہ انسان کا دل ہے۔ امام لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ کفار کہا کرتے تھے نحن اکثر وموالا واولادا وما نحن بمعذبین، ہمارے پاس مسلمانوں کی نسبت مال اور اولاد زیادہ ہے، ہمیں تو عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انہ لا ینفعہم ذلک اليوم المال والبنون، مال اور اولاد اس دن کوئی کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان کے دل دنیا میں سلامت نہیں تھے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو ان کی نیکیاں انہیں فائدہ دیں گی، ان کے بیٹے ان کو فائدہ دیں گے، کیونکہ مسلمان جب دنیا سے جاتا ہے، حقیقی مسلمان جب فوت ہوتا ہے تو اگر اس کا بیٹا اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو وہ اس کے لیے آخرت میں اجر کا باعث ہے، اور اگر اس کا بیٹا اس کے بعد دنیا سے جائے گا تو وہ پھر اپنے والد کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، قلب سلیم کا تعلق اہل علم نے اس چیز کے ساتھ بھی جوڑ دیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے، جیسا کہ تفسیر المراقی میں لکھا ہے اور امام شوکانی نے فتح القدیر میں بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ قیامت والے دن عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، چاہے انسان زمین بھر کر سونا کیوں نہ دے دے، اور نہ ہی بیٹے، چاہے ان سب کو بطور فدیہ دے دے۔ لیکن اگر انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، دنیا کی محبت اور دنیا کی خواہشات سے بچنے کی کوشش کرے گا تو یہ چیزیں اس کو فائدہ دیں گی۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ یہاں پر بیٹوں کا ذکر کیوں ہے؟ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ بیٹے انسان ان کو پسند بھی کرتا ہے اور انسان کے قریبی بھی ہوتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز، 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے او ولد صالح یدعو لہ۔ اب یہاں ولد کا تذکرہ ہے کہ بیٹا جو کہ اس کے لیے دعا کرتا رہے، حالانکہ دعا تو بیٹیاں بھی کرتی ہیں۔ تو یہ انسانی میلان کو، انسانی طبیعت کو، انسان کے مزاج کو اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھا ہے۔ ابو القاسم الحکیم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں تو کہنے لگے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دوسری، اس سے کوئی اذیت محسوس نہیں کرتا، اور تیسری، اس سے کوئی بھی انسان
خیر کی توقع رکھے گا، شر کی توقع نہیں رکھے گا۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے زیادہ تر مفسرین کرام تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے نقش قدم پر ہی چلے ہیں کہ قلب سلیم سے مراد شرک، شک اور گناہوں سے بچنے والا۔ لیکن ظاہر بات ہے ہر مفسر کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ امام قرطبی اور امام طبری رحمہم اللہ نے اس پر خصوصی طور پر بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور انہوں نے مختلف ائمہ کے اقوال بیان کر کے فرمایا ہے کہ یہ تمام کے تمام اقوال ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اور امام عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹو، کبھی بھی لعنت کرنے والے نہ بننا، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کسی پر لعنت نہیں کی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو کسی پر لعنت کرنے والا نہ ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بندوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔